بہت زمانے کے بعد یہ حضرت کی سرکار یہاں پتہ نہیں کس حیثیت سے کسے کون سی سعادت دے دی جائے، اس وجہ سے مجھ میں جرأت انکار نہ رہی۔ میرے بڑے بھائی پیش کرتا ہوں جسے دیکھنے اور سننے کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارا مستقبل اہل بیت کے صدقے میں محفوظ ہے۔ دنیا یہ کہتی ہے کہ صاحب آسمان کی مخلوق کو آپ نے زمین پر کب دیکھا؟ ارے کب دیکھا یا ابھی دیکھیں گے؟ جائے للہ سارا دیار حضرت ہی کا ہے۔ مل جل کے صلوات پڑھے بابا دے نعرہ حیدری۔ دنیا کہتی ہے کہ آپ نے آسمانی مخلوق کو زمین پر کب دیکھا؟ ارے دیکھا یا دیکھیں گے؟ اختر کہاں کی مخلوق ہے؟ آسمان کی ہے نا۔ آئیے ہم زمین پر دیکھتے ہیں۔ اختر سلسلے سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں۔ اختر سے محفل پر عجیب نور کی بارش ہے فرش محفل پر، تمام چہرے نظر بے نظیر آتے ہیں۔ دو مصرع سنیے، عجیب نور کی بارش ہے فرش محفل پر، تمام چہرے نظر بے نظیر آتے ہیں، اور میری زبان سے خود اپنی منقبت سننے ہٹو بچوں کے جناب امیر آتے ہیں۔ کی شاعری کرنے کا عادی ہوں، انشاءاللہ ہر مصرے میں کوئی نئی بات ہوگی، پیش کرتا ہوں۔ ملاحظہ کیجئے چار مصرے کہ دست بستہ کسی حساس کے دروازے پر، دست بستہ کسی حساس کے دروازے پر، رزق لینے کے لیے پیاس کے دروازے پر۔ دو مصرے سنیے مولا عباس کی جانب سے، دست بستہ کسی حساس کے دروازے پر، رزق لینے کے لیے پیاس کے دروازے پر، اور 14 صدیوں سے بھکارن کی طرح بیٹھی ہے حضرت عباس کے دروازے پر۔ جو ہے میں تار لگا ریکارڈنگ کے بند کرنا یہ پاسبل ہے۔ اچھا مدد تو کیجیے، یہ وہاں پہ پہنچائیے، انہیں ریکارڈنگ ہونے لگی نا، وہاں پہ پہنچا دیں۔ 14 صدیوں سے بھکارن کی طرح بیٹھی ہے حضرت عباس کے دروازے پر۔ حضرت میں موضوع سے بھی پڑھوں گا کچھ خطیر کے قاتل کا گریباں نہیں چھوڑا۔ بالکل نئی تخیل آپ تک پہنچاتا ہوں۔ علماء حضرات تشریف فرمائے، عرض کرتا ہوں امام حسین علیہ السلام کی جنگ کا منظر کہ روک لو تلوار دنیا کو قضا آ جائے گی، روک لو تلوار دنیا کو قضا آ جائے گی، آج سب کا ساری مخلوق خدا آ جائے گی۔ دو مصرع سنیے اور دعاؤں سے نوازیے گا۔ روک لو تلوار دنیا کو قضا آ جائے گی، آج سب کا ساری مخلوق خدا آ جائے گی، کہ منتظر جنت ہے، جنت میں چلے آؤ حسین، ورنہ جنت پاؤں چل کر کربلا آ جائے گی۔
जन्नत है, जन्नत पे चले आओ हुसैन, वरना जन्नत पाँव चलकर करबला आ जाएगी। चार मिसरे और पेश करता हूँ कि खून छिड़कता ना अगर चांद बनी हाशिम का, खून छिड़कता ना अगर चांद बनी हाशिम का, अर्शे एहसास पर तारों की कमी रह जाती। तो मिसरे सुनिए, खून छिड़कता ना अगर चांद बनी हाशिम का, अर्शे एहसास वफा हाथ न कटवाता अगर वो एक मर्तबा और टूट पड़े आप वफा हाथ न कटवाता अगर वो अपने तेरे काबे में मीनारों की कमी रह जाती। हजरात यहाँ से चार मिसरे में पेश करता हूँ जनाब उनके मुताल्लिक बिल्कुल नए अंदाज से दुआएं चाहता हूँ आप की। जनाबे हुर सुबह होने के बाद सुन गए मौला हुसैन की जानिब पेश करता हूँ, सुनिए। अर्ज करता हूँ कि न मनसबो न हुकूमत से रोक खाया था, न मनसबो न हुकूमत से रोक खाया था, बहादुरी मेरी फितरत है ये बताया था। जनाबे हुर सुबह होने के बाद क्यों मैं मुनाजा कीजिए, न मनसबो न हुकूमत से रोक खाया था, बहादुरी मेरी फितरत है ये बताया था, और चला था दिन के उजाले में हुई सूए हुसैन, ज़माना ये न कहे छुप छुपा के आया था।
حضرات واجب سمجھتا ہوں آج مولا کا جشن ہے. ایک منفرد شاید حدیث نہیں ہو تشریف فرمایا عرض کرتا ہوں کہ ہے علی کے نام پر اس طرح باری آیتیں. سنیے مولا کی مدح ہے, سنیے خاص طور سے. ہے علی کے نام پر اس طرح باری آیتیں, جی حضوری میں لگی رہتی ہے ساری آیتیں. ہے علی کے نام پر اس طرح باری آیتیں, جی حضوری میں لگی رہتی ہے ساری آیتیں. مدحت مولا میں ڈھل کر باری بے قراری آیتیں. مدحت مولا میں ڈھل کر باری باری, آپ مرتبہ سننے مولا کائنات کی. مدحت مولا میں ڈھل کر باری باری آیتیں دور کر لیتی ہیں اپنی بے قراری آیتیں. میرے مولا کا مکمل ایک قصیدہ لکھ کے دیکھ, میرے مولا کا مکمل ایک قصیدہ لکھ کے دیکھ, کیا جب جبریل کم پڑ جائیں ساری آیتیں. میرے مولا کا مکمل ایک قصیدہ لکھ کے دیکھ, میرے مولا کا مکمل ایک قصیدہ لکھ کے دیکھ, کیا جب جبریل کم پڑ جائے ساری آیتیں. شعر سنیے خاص طور سے کہ اس زمین پر گر تمہارا گھر نہ ہوتا یا علی, اس زمین پر گر تمہارا گھر نہ ہوتا یا علی, کس کے گھر جا کر امال یتیم بیچاری آیتیں. اس زمین پر گر تمہارا گھر نہ ہوتا یا علی, کس کے گھر جا کر امال یتیم بیچاری آیتیں. حضرات آخری شعر آپ کی نظر کرتا ہوں اور رخصت پیش کرتا ہوں, ملاحظہ کیجیے کہ مدحت مولا میں ڈھل کر باری باری آیتیں دور کر لیتی ہیں اپنی بے قراری آیتیں. اس زمین پر گر تمہارا گھر نہ ہوتا یا علی, کس کے گھر جا کر امال یتیم بیچاری آیتیں. ارے دیکھیے خیبر میں اب کس کا سہارا لے رسول, ایک طرف یاد علی ایک سمت ساری آیتیں. آئیے جناب امیر کی مدح کی اس گونج میں جہاں ترنم اور تحت کا حسین ترین سنگم اور امتزاج جاری و ساری ہو, ایسے عالم میں میں یہی سوچتا ہوں کہ دونوں نہریں مدحت کی ایک ساتھ رواں رہیں, ترنم اور تحت. آئیے میں اس حسین تحت کے بعد ایک ایسے حسین ترنم کو آپ کی خدمت میں نظر کرتا ہوں جس کی آواز آپ کی سماعتوں کے دشت میں, آپ کی سماعتوں کے دیار میں, آپ کی سماعتوں کی وادی میں پچھلے کئی برسوں سے مختلف زاویوں سے دستک دے رہی ہے. اور دستک دیتے دیتے اب محرمیت اس حد تک پہنچ گئی کہ فقط دروازہ سماعت تک وہ آواز نہیں رہی بلکہ خیمہ سماعت میں مکین ہو گئی. ترنم کی گونج